السلام علیکم امت محمدیہ، میرے مقدس بزرگوں، عزیزوں، بھائی اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ میں مصروف رہا۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہا۔ نمبر 4، 2 ایسے آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے باہم محبت کی، اس کی بنا پر وہ باہم جمع ہوئے اور اس کی بنا پر جدا ہوئے، یعنی دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھی اور دین سے انحراف انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ نمبر 5، وہ شخص جس کی حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس یہ جو بھی کچھ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ یہ جو 7 طرح کے لوگ ہیں، اس میں ہم شمال ہونے والے بن جائیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن جو ہے کسی اور کا سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے نیچے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک حدیث کرسی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ میرے بھائی اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ جن بہنوں نے یہ دعا ابھی تک نہیں پڑھی، وہ پڑھ لیں۔ کم سے کم جو ہے یہ دعا ایک مرتبہ لازمی پڑھنا، تو یہ اس سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ 1 منٹ کا مدرسہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ نمبر 1، ترجمہ نماز۔ اللہ اکبر کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، بلکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ نمبر 2، ایک سنت۔ نماز کے قیام کی سنتوں سے ایک سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 3، کبیرہ گناہ۔ بڑے بڑے گناہ جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی پر حقارت سے ہنسنا۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات۔ گناہوں کے نقصانات سے جو دنیا میں ملتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ گناہ کی نوسط سے بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ نیکی اور عمل صالح کے وہ فوائد جو دنیا میں ہی عطا ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے، یعنی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ہمیشہ عطا ہوتی ہے۔ سبق نمبر 2، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ ترجمہ نماز۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، کل ایک سنت نماز میں قیام کی سنت میں سے ایک سنت قبلہ رخ سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا بتائی گئی تھی۔
آج کا سبق پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ رکھنا اور چاروں انگلیوں کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 3، کبیرہ گناہ۔ بڑے بڑے گناہوں میں جن میں سے ایک گناہ ہے کسی کو طعنہ دینا۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے، یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اگرچہ بظاہر رزق کثیر نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے، مثلاً بیماری و پریشانی و اسراف وغیرہ پر خرچ ہو گیا۔ نمبر 5، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ طاعت اور عبادت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طرح طرح کی برکتیں آسمان و زمین سے نازل ہوتی ہیں۔ بس یہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز بزرگوں، عزیز بھائی اور امت مسلمہ کے مقدس مائیں اور بہنیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے دل تو میرا اس بات کا نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو یہ بات بولوں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی یہی بات چل رہی ہے کہ بھائی آپ یہ بات تو فون پہ آپ میسیج کے ذریعے اب یہ بات تو بول رہے ہیں کہ اس کو اب جو ہے آپ سبسکرائبر کریں، لیکن اللہ کے گھر اللہ کے دین کا کام ہے، انشاءاللہ اللہ ہی اس کو آگے پہنچائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے بول کے بھی جو نا اگر بول کے بھی اگر بولو تو کیا بولا، لیکن بس پیچھے سے بات بھی آئی ہوئی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ بھائی بولیں کہ لوگ اس کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ بات یہ کہ جو اس کو سبسکرائبر کریں گے تو اس کے ذریعے لوگ اور آگے تک لوگ جو ہیں اس دین کی بات سے جو ہے ان کو فائدہ ہوگا، ہمارے لیے کہ صدقہ جاریہ ہے۔